تمام حضرات ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کی میرے گھر دعوت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اپنے صحابہ سمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم مبارک جو ان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گننے لگے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے قدم پڑے اسی قدر غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیے۔ جب یہ دعوت ہو چکی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مغموم ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا، فاطمہ، آج میرے بھائی عثمان نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض انہوں نے ایک ایک غلام بھی آزاد کیا ہے۔ اے کاش ہم بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسی قسم کی کوئی دعوت کر سکتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ پریشان نہ ہوں، جائیے اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ بھی دعوت دے آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر اس قدر بڑا انتظام اور ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا، انشاءاللہ عز و جل سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت عرض کر دی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لی۔ اپنے صحابہ سمیت شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ سمیت بٹھایا اور خود خلوت تنہائی میں تشریف لے جا کر سجدے میں گر گئیں اور اللہ عز و جل سے عرض کی، اے اللہ عز و جل، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی ہے اور تیری بندی کا تجھی پر بھروسہ ہے۔ الہی عز و جل میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کے کھانے کا تو ہی انتظام فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو چولہے پر رکھا اور رو رو کر پھر اپنے اللہ عز و جل سے دعا کی، مولا اپنی بندی
اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ عز و جل کا دریائے کرم جوش میں آیا اور اس نے برتن کو جنت کے کھانے سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برتن میں سے سب کو کھانا بھیجا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ نے کھانا تناول فرمایا، لیکن برتن میں سے کچھ کم نہ ہوا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، یہ کھانا اللہ عز و جل نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام یہ سن کر بڑے خوش ہوئے۔ شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا پھر خلوت تنہائی میں گئیں اور سجدے میں گر کر دعا کی کہ یا اللہ عز و جل، عثمان غنی نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، اور تیری بندی میں اتنی استطاعت و طاقت نہیں۔ مولا، جہاں تو نے میرے خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری شرم رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم چل کر وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا جب اس دعا سے فارغ ہوئیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ عز و جل نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول فرماتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے عوض 1000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ بشارت سن کر سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہمان ہو تو ایسا ہو اور میزبان ہو تو ایسا۔ اس واقعے میں جہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال سخاوت کا مظاہرہ ہے، وہیں شہزادی کونین خاتون جنت کی اپنے بابا جان رحمت عالمیان کی امت سے بے پایاں محبت و شفقت کا رقت انگیز نظارہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔